اب آتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا نا اس کے اوپر دوبارہ بات کر لوں کہ طالب علم جو دین کا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے دو تین چیزیں ہوتی ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کام ہے ایک طالب علم کا. ایک جو بھی دین پڑھ رہا ہے اس کا کام کیا ہے کہ اس نے اس دین پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس دین کو آگے پہنچانا ہے. اور جب دین کو آگے پہنچانا ہے، ایک تو خود عمل کرنا ہے اور دین کی صحیح سمجھ بھی اس میں شامل ہے کہ دین کو صحیح طور پہ سمجھنا ہے اور پھر دین کو آگے پہنچانا ہے. ہم اگر کیمسٹری پڑھیں گے یا بایولوجی پڑھیں گے یا انگلش پڑھیں گے یا میتھس پڑھیں گے یا ہم کوئی اور دنیا کا سبجیکٹ پڑھیں گے تو بھی ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ یہ عبادت ہے یا یہ پڑھنے سے ثواب ہوگا یا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. دین کی، عقیدے کی، عبادت کی، اسلام کی بات تبھی ہوگی جب ہم دین پڑھیں گے. ایسے ہی جی استاد. تو جی سر. جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں دو چیزیں پڑھائی جا سکتی ہیں. جب آپ بھی اب دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو دو طرح کی تعلیم دی جا سکتی ہے. ایک وہ تعلیم جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے علی فہم السلف الصالح، کہ قرآن حدیث کا وہ علم جس طرح سے قرآن پاک کو اور حدیث شریف کو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ حدیث نے سمجھا. یہ ہے دین کی صحیح تعلیم. اور ایک دین کے نام پہ وہ تعلیم دی جا سکتی ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے خلاف ہو یا قرآن و حدیث کی اس سمجھ کے خلاف ہو جس طرح سے قرآن و حدیث کو سلف صالح نے سمجھا. یعنی بات تو قرآن کی ہو رہی ہوگی، بات حدیث کی ہو رہی ہوگی، لیکن اس سے وہ مطلب لیا جا رہا ہوگا جو صحابہ نے نہیں لیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا، جو تابعین نے نہیں سمجھا، جو تبع تابعین نے نہیں سمجھا، جو ائمہ فقہ نے اور ائمہ حدیث نے نہیں سمجھا، جو متقدمین کی سلف سے مختلف کی سمجھ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو جو صحیح تعلیم ہے دین کی وہ سنت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے. اور جو غلط تعلیم ہے دین کی وہ کیا ہے؟ وہ بدعت میں آئے گی. بدعت میں آئے گی. اگر نظریات ہیں تو بدعت والے بدعی عقائد ہیں، بدعی نظریات ہیں. اور اگر اعمال کی بات ہو رہی ہے اور وہ اعمال نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور صحابہ نے سمجھے اور صحابہ نے آگے سے پوری امت تک پہنچائے، تو پھر وہ اعمال بدعت والے اعمال ہیں. تو بے شک وہ اللہ کے نام پہ بتائی جا رہی ہو بات، وہ حدیث کے نام پہ بتائی جا رہی ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ دین کیا ہے، دین کا علم کیا ہے اور دین کا درست علم کیا ہے. اور وہ چیزیں جو دین کے نام پہ بدعت ہے وہ کیا ہے، اس کی پہچان ہو جائے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ یہاں سے نکلیں گے نا انشاءاللہ آپ کا درس نظامی مکمل ہوگا تو پھر آپ کے سامنے تمام دنیا کے لوگ ہوں گے اور ان کی نظریات ہوں گے اور ان کے افکار ہوں گے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ خود جانچنا ہوگا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ سلف صالح کے نظریے کے مطابق بات کر رہا ہے، قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کے مطابق بات کر رہا ہے، یا اس نے قرآن اور سنت کا اپنا مطلب نکال لیا ہے، یا قرآن و سنت کے نام کے اوپر یہ اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، یا قرآن و سنت کے نام پہ یہ اپنی سمجھ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے. تو اس لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا اور بدعت کو سمجھنا اور سنت کو سمجھنا اور دین اور شریعت کو سمجھنا اور اس کے خلاف اس کے نام پہ پھیلائی جانے والی ہر بات کی پہچان ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اب تک آپ نے سنا کہ سنت وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو اور بدعت وہ طریقہ ہے جو نیا بنا لیا گیا ہو. اور دین سنت کی اتباع کی ضد ہے بدعت. اور بدعت یعنی کوئی بھی نئی چیز جو دین میں اختیار کی جائے، ہر وہ چیز جس کا دین میں شروع سے ابتداءً حکم نہ ہو اور وہ ایجاد کی جائے. کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ بدعت نہیں ہے. تو یہ میں نے ان جنرل آپ کو بتائی تھی. اب اسی کے بارے میں تفصیل سے چلنا پڑیں گے کہ بدعت کی اقسام کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں چیز یہ سمجھ آ سکتی ہے. اچھا اب میں پڑھتا ہوں، جہاں پہ کسی کو کوئی سوال ہو یا جو آپ بات نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں روک کے. ٹھیک ہے جی، بیچ میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں عرض کر دوں گا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کے مسئلے کو سمجھنے اور بدعتی اعمال کی پہچان کے لیے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں. یعنی بات تاکہ صحیح طور پہ سمجھ آ جائے، انہوں نے کہا بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت حقیقی اصلی اور حقیقی بدعت، اور دوسرا بدعت اضافی. وہ بدعت جو اضافت یعنی جس چیز کی اضافت بدعت کے طور پہ کی جائے. تاہم بدعت بدعت ہی ہے، لیکن اوبیسلی یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ممدوح ہو یا جو قابل عمل ہو.
اور وہ اضافی ہو یا حقیقی، اس پر عمل کرنا ہر صورت میں باطل اور ممنوع ہے، اس کی دعوت دینا حرام ہے اور اس کا انکار ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کے دین میں اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے میں شریعت کی مشابہت کی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، خواہ بدعتی کا ارادہ مخالفت خدا اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ یعنی آپ کو یہ پہلے بات بتائی گئی ہے کہ بدعت کرنے والا دراصل ثواب کی امید سے کام کرتا ہے، وہ جب اپنا کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور وہ نیکی سمجھ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیکی تو تب ہوگی نا جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کسی کام کو حکم نہ دیا ہو اور ہم وہ اپنے طور پہ کریں تو پھر وہ نیکی تو نہیں ہوگی نا، بے شک ہم نیکی کے ارادے سے کریں۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں آ کے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا ان کو یہ ایسا کہنے پہ ثواب ملے گا؟ نہیں سر نہیں سر، یہ تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ اپنی طرف سے تو محبت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن اس چکر میں انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ ان قریب تھا کہ ان کی اس ہرزہ سرائی سے آسمان پھٹ جاتا اور زمین جو ہے وہ اپنے اندر لوگوں کو دسا لیتی اور پہاڑ چل پڑتے۔ انہوں نے کیسی بات کی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوں گے ہماری بات سے، حالانکہ وہ ان کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں سراحت۔ تو کیونکہ بدعت کا صرف ایجاد کرنا بھی عظیم ترین گناہ ہے، جو بدعت کا کرنا ہی گناہ ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرنے والے کی نیت اللہ کی نافرمانی کی ہو، نہ کرنے والے کو تو پتہ ہوتا ہے اللہ کا نافرمان ہے، اسی لیے وہ توبہ کرنے کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن بدعت والا توبہ کی طرف نہیں آتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ بدعت حقیقی کیا ہے؟ بدعت حقیقی سے مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جائے جس کا دین کے اصول اور فروع میں کوئی ذکر نہ ہو، یعنی دین کے عقائد میں یا عبادات میں، دین کی دیگر تعلیمات میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو اور ہم نے اپنے طور پہ وہ چیز دین یا عبادت بنا کے اس کو رواج دے دیا، یعنی اس پر کتاب و سنت یا اجماع امت کی کوئی شرعی دلیل وارد نہ ہو، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ سنت میں ذکر ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ذکر ہے، نہ خلفائے راشدین نے اس کی بات کی ہے، اپنے طور پہ کسی بندے نے بعد میں آ کے کوئی چیز گھڑ لی۔ مثلاً قبروں پر گنبد بنانا، قبروں کو پختہ کرنا، مساجد میں زیبائش و آرائش پر زور دینا، یعنی مساجد کو سجانا اس سے منع کیا گیا ہے، اور ہم اگر سمجھیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا تو یہ کوئی شادی کا فنکشن تو نہیں ہے کہ شادی مساجد کو سجایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا ہمارے استاد عید میلاد النبی، میلاد النبی بھی، اور ویسے عام طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب تو رمضان شریف میں تقریباً سارے مسالے کے لوگ لائٹیں لگوا لیتے ہیں، یا پھر کوئی اس طرح کا کو خاص دن آتا ہے یا خاص راتیں آتی ہیں تو لائٹنگ کروا لیتے ہیں۔ یہ میلاد میں بھی کرنا بدعت ہے اور ویسے بھی کرنا بدعت ہے۔ مساجد کو اس طرح سے سجانے کی یا ان میں جھنڈیاں لگانے کی یا اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کام ہے کہ 14 اگست کو سجائی لائٹیں لگ رہی ہیں، یا کوئی کسی اور ایسے دن کو 23 مارچ کو لائٹیں لگ رہی ہیں، رمضان یا دینی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے اعمال کو اور اپنے جو دل ہیں ان کو تو سجایا نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو کم از کم ہم مسجد ہی سجا لیں اور لائٹیں ہی لگا لیں۔ تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، سنتوں سے ہم نے اپنی زندگی کو سجایا ہو، اپنے گھروں کو سجایا ہو، اپنے معاملات کو سجایا ہو، تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا جی، تو مساجد میں زیبائش اور آرائش پر زور دینا، شرعی قانون کے بغیر اپنی طرف سے کوئی قانون وضع کرنا اور اس میں شریعت کی مشابہت اختیار کرنا، اس شریعت کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، جس کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور جس شریعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے وضاحت فرما دی، ایسے تمام امور جو اس شریعت کے مشابہ اختیار کیے جائیں حقیقی بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق کتاب و سنت اور اجماع امت کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ شریعت نے ایسے امور کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت فرمائی ہے، نیز ان پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ پکی قبور کو مسمار کرنے کا حکم کیا۔ اسی طرح مسجدوں کی زیبائش اور آرائش مقرر فرمائے ہیں، ان کی مثل اپنی طرف سے قانون وضع کر کے ایسے شریعت کا درجہ دینا منع فرمایا۔ دین میں بدعات جاری کرنا حرام ہے، حضرت ابو بکر الجزائری، اور یہ مطلب نے فتویٰ بھی ایک سوال لکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینهم ان الظالمین لهم عذاب الیم، کہ ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دی ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں،
اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ دین کے اندر کچھ بھی اضافہ کرے۔ یہ دین شریعت نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو مکمل طور پہ بتا دیا، سمجھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، اب ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ تو دین میں اضافہ کرنا تو کیا ہوا؟ حقیقی بدعت ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے انٹروڈیوس کروا دینا۔ اب بدعت اضافی کیا ہے؟ بدعت اضافی سے مراد وہ بدعت ہے جس کی اصل تو شریعت میں موجود ہوتی ہے مگر اپنی تفصیل میں وہ شریعت اور سنت کے مخالف ہوتی ہے۔ بدعت اضافی شریعت کی مخالف اس کی اصل کے لحاظ سے نہیں کرتی، لیکن اپنی تفصیل اور مختلف جہات کے اعتبار سے شریعت کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں ایک اعتبار سے وہ دین اور شریعت کے موافق اور مطابق ہوتی ہے، جبکہ دوسری اعتبار سے وہ شریعت اور سنت کے مخالف ہوتی ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے میں ہم نے کوئی نیا ہی طریقہ جو ہے لازم قرار دے دیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کسی چیز کو کوئی حکم پورا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ حکم پورا کرنے کے لیے مخصوص نیا طریقہ اختیار کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ ایک ہی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو پورا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر دین نہیں پتا، کوئی مسئلہ نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھو۔ ٹھیک ہے، اب علماء سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ علماء سے سوال کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ ان کے سامنے جا کے بیٹھیں اور پرچی کو لکھ کے دیں، اس کے علاوہ علماء سے سوال کرنا حرام ہے، تو یہ بدعت ہے۔ یعنی انہوں نے اسی صحیح بات کو غلط طریقے کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو شریعت کی مخالفت اس کے اصل کے لحاظ سے نہیں کرتی، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ علماء سے سوال کرنا حرام ہے، لیکن جس طریقے کو انہوں نے خاص کر دیا وہ حرام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل کے ادا کرنا شروع کر دے تو یہ اگرچہ بدعت ہے پر اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، یعنی ایک اعتبار سے تو یہ شرعی عمل ہے، لیکن دوسری اعتبار سے بدعت ہے، چونکہ یہ رکعات ایسے وقت میں ادا کی گئی ہیں جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا نہیں کیا۔ یعنی کوئی ایک عمل جس کے جواز کی صورت تو ملتی ہو لیکن ہم اس کو عادت ہی بنا لیں، جس کو ہم ضروری سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ یہ مسئلہ عبادت کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ اعمال شرعیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے، اس میں اضافہ و کمی یا پھر تبدیلی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے، 4 سنتیں ظہر سے پہلے موقع ہیں، لیکن کوئی انسان پہلے یعنی 6 رکعت کر دے، یعنی پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے اور اسی کو معمول بنا لے اور اسی کو ضروری قرار دے تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ معاملات اور عادات کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی عبادات کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جو حکم نہ ہو یا جس کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس میں تبدیلی یا کمی بیشی کرنا تو شرعاً جائز ہے، سوائے اس کے کہ شریعت کسی چیز سے منع فرما دے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ عبد المحسن العباد کے درس میں، تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ شیخ اگر جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ درود شریف مجھ پہ کثرت سے بھیجو، انہوں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں ہر جمعے والے دن جمعہ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے آ جاؤں اور ممبر کے پاس بیٹھ کے درود شریف پڑھوں، تو کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ 2 گھنٹے کا وقت کیوں خاص کیا اپنے لیے؟ درود شریف پڑھنا ہے تم بغیر تعین کے پڑھو، 2 گھنٹے پڑھو، 3 گھنٹے پڑھو، 1 گھنٹہ پڑھو، اس کو خاص کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ایک ایسا عمل جو مضمون ہے جس کا حکم دیا ہے اس کی کوئی ایک خاص حیت تم نے اگر بنا لی اور اس کی ترویج اور دعوت شروع کر دی تو یہ بھی بدعت بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ یہ بات یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی استاد میرا ایک سوال ہے۔ اب جیسے صبح کے وقت یہ ہے کہ صبح کے اذکار جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے، پر کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں تو اذکار کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، پر وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس طرح سورت پہ سورت پڑھی جا رہے ہیں، درود تاج پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے، تو کیا یہ بھی بدعت اضافی میں آئے گا؟ جی، اگر وہ اس کو حکم سنت سمجھتے ہیں اور سنت سمجھ کے مسنون اذکار کو چھوڑ کے ان کی جگہ پہ یہ کر رہے ہیں تو بدعت ہے، اور اگر ان کو جی وہ اذکار کا نہیں پتا تو ان کو بتانا چاہیے، ان کو چاہیے خود علم حاصل کریں، نہیں تو جو ان کے آس پاس لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز یہ پڑھتے تھے، آپ تصور کریں کہ آپ بھی کوئی اذکار کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کی کیا شان ہوگی، اور آپ کوئی ایسے اذکار کریں جو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہی نہیں۔ یعنی درود تاج کسی حدیث میں تو نہیں آیا نا، تو اس طرح کی کوئی کام کرنا اور ایک مسنون اذکار کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اسی طرح چلیں درود تاج کا تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جملہ ہو جو ویسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اپنے طور پہ کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں
جیسے تیسرا کلمہ استغفار، اور دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں مسنون اذکار کر رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تو بتائیں کون سے افضل ہیں؟ ظاہری بات ہے مسنون اذکار. مسنون اذکار افضل ہیں، تو ان کو مسنون سکھائے جائیں. لیکن اگر کوئی مسنون اذکار سے زیادہ اہم سمجھتا ہے کسی اور وظیفے کو جو کسی کتاب میں لکھا ہے، تو یہ یقیناً بدعت ہے. اگر کسی کو نہیں پتا بتا دیں. اچھا جی، اچھا جی. اس کے بعد ہے کہ یاد رہے کہ مسئلہ عبادات کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ ہمارے شرعی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے. اچھا، ایک اور میں بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وظائف کے حوالے سے. ہمارے یہاں عام طور پہ میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ خواتین کے یہاں یہ رجحان ہے کہ یہ اس کام کے لیے یہ وظیفہ، اس کام کے لیے یہ وظیفہ، اس کام کے لیے یہ وظیفہ. اتنا وہ ذکر کرتی ہیں ماشاءاللہ کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اتنا ذکر کرتی ہیں تو ولیہ بن جاتی. لیکن وہ چونکہ انہوں نے مخصوص اذکار بنائے ہوئے اور کو غیر سمجھے کہ اس کا مطلب بھی نہیں ذہن میں آ رہا اور استحضار بھی نہیں ہے، بس ایسی پڑھی جا رہی، تو کئی دفعہ وہ اگر اس کو اگر اعتقاد یہ کر لیا کہ یہ وظیفہ کرنے سے میرا کام ہوگا تو پھر تو خطرناک معاملہ ہو جائے گا، پھر تو وہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا. تو مجرب اعمال کو دہرانے کی اجازت ہے. یعنی آپ ایک عالم کہتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جب بھی یہ دعا کی دفعہ پڑھتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مجرب عمل کو دہرانے کی اجازت ہے. لیکن کسی خاص عمل کو اختیار کر لینا اور اللہ کے ذکر کو اور تلاوت کو اور اللہ کی یاد کو اور دعا کے اوپر اس کو ترجیح دے دینا اور اس کو سمجھنا کہ اس کی وجہ سے میرا کام ہوگا، یہ بدعت ہے. اور اگر اسی کو سمجھ لیا کہ یہ کروں گا تو کام ہوگا، تو اس میں شرک کا بھی شائبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذکر کی تو عادت ڈالیں، لیکن وہ اللہ کی مسکون اذکار بھی ہوں اور ساتھ اللہ کی یاد کے لیے، وہ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو. ہاں، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اللہ کا نام لے کے، لیکن بہت زیادہ ہمارے یہاں رواج ہے وظیفے کرنے کا. یہ نام اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو. تو ان چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دفعہ دعا مانگنے سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح کے مجرب اعمال سے بھی قبول نہ کرے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں وقت گزارے، بجائے اس کے کہ وہ تسبیح پہ چیزیں رونتا رہے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ذکر یا اسماء دعا اور اللہ کی یاد کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ بغیر سمجھے دہرانے کے لیے. اچھا جی، اہل علم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جی میں آپ کی بات کرتی، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. یہ وظیفے کی وظیفہ جب ڈسکس ہوا تو مجھے یاد آیا، یہ ہمارے ہاں بہت یہ بات مطلب کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں نے مجھے وظیفہ دیا تو وہ اس کو نہ پشتوں میں کہتے ہیں اجازہ ہے، مطلب کہ یہ ان کی کسی کوئی اور نہیں کر سکتا، ان کی اجازت مطلوب ہے. تو یہ تو بہت من گڑت بات ہوئی نا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا. جی بالکل. اس کا میں نے خود مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ جی اس کی اجازت انہوں نے دے دی ہے، اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کی کوئی کسی حدیث سے ملتا ہے، کوئی اس کا حوالہ ملتا ہے، نہ اس کی کوئی قید ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اللہ والوں کے مجرب اعمال اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت رکھ دیتا ہے. مثال اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اپنے بندے کی کہے کی لاج رکھ لیتا ہے. کوئی بندہ اللہ کا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو کوئی دعا بتا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں کہ چلو اس نے اس کے کہنے پہ کر رہا ہے تو میں اس کو کام کر دوں. ایسے ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ تم دیکھو گے کہ کوئی بندہ غبار آلود ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، ایسی حالت میں ہے کہ لوگ اپنے دروازے پہ اسے کھڑے نہ ہونے دیں. لیکن ایسا بندہ کئی دفعہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا چکا ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پہ قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دے. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی بات کو پورا کرنے کے لیے ان وظائف کے اندر اثر تاثیر رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دعائیں قبول کر لیتے ہیں. لیکن خاص طور پہ اس کو ایک دین کا شعبہ بنا لینا اور اوراد اور وظائف کی بڑی بڑی کتابیں چھاپ دینا، میرا خیال ہے کہ یہ میرا خطرناک ہے، یہ بدعت کے زمرے میں بالکل جا سکتا ہے. میں چونکہ خود مفتی نہیں ہوں اور نہ اتنا بڑا عالم ہوں کہ اس طرح کو فتویٰ دوں، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ شریعت کا یہ مزاج ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم مسنون اذکار اور مسنون جو اوراد حضور نے بتائے ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور اگر کوئی اس کے علاوہ ہم کچھ پڑھتے بھی ہیں تو وہ قرآن اور سنت کے کلمات ہوں، یا تو مسنون دعا ہو یا قرآن پاک کی آیت ہو، اور یا کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات نہ ہو. کوئی دعا ایسی نہ ہو جیسے یہ پتہ نہیں کون کون سے درود بن گئے ہیں، درود تاج اور درود فلاں درود فلاں، تو ایسی کوئی بات نہ ہو جس کے اندر کوئی شرکیہ جملہ ہو. اور بہتر ویسے یہی ہے کہ مسنون جو دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، قرآن پاک کی دعائیں ہیں، انہی کے ذریعے سے بندہ اللہ کے سامنے اپنے کام رکھے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اللہ نے خود فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو
اور نماز پڑھ کے دعا مانگو، صلاۃ الحاجت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اور یا مسنون دعائیں مانگیں، یا جو قرآن پاک کی دعائیں وہ مانگیں، یا اپنی اردو میں یا پشتو میں یا فارسی میں جو آپ کی زبان ہے اس کے اندر دعائیں کریں. تو یہ جتنا انسان اوراد اور وظائف سے بچ سکے وہ بہتر ہے. لیکن اگر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بہت سارے بڑے بڑے علماء سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے، تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی حیثیت دے دینا یا اس کو سنت مسنون اذکار والی حیثیت دے دینا یہ قطعاً خلاف سنت ہے اور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں میرے علم. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. آگے چلیں جی. جی جی استاد. اہل علم اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ بدعت اضافی وہ بدعت ہے جو کہ اپنی اصل میں تو شریعت کے مطابق اور موافق ہو، پر 6 جہات میں سے کسی ایک جہت میں یا اعتبار میں وہ شریعت اور سنت کی مخالفت کر رہی ہو. اس کی تفسیر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے واضح کی ہے. اور الابداع فی بیان کمال الشرع و خطر الابتداع یہ شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے. سبب کے اعتبار سے بدعت، ابھی اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، تفصیل آ رہی ہیں. یعنی کسی بھی شرعی عمل کے لیے کوئی ایسا سبب خاص کرنا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اور نہ قرآن نے خاص کیا ہو. مثلا ایک شخص جب بھی گھر داخل ہوتا ہے تو وہ 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے، یعنی وہ گھر میں داخل ہونے کے اور نوافل کا سبب بنا دیتا ہے، حالانکہ نوافل پڑھنے کا حکم مسجد میں داخل ہوتے وقت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو ایک عید کا دن قرار دیتے نبی علماء نے اسی لیے بدعت قرار دیا چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی ولادت کو عید کا سبب بنا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بہت مبارک دن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہمیں بے حد خوشی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو نہ تو سیلیبریٹ کیا اپنی زندگی میں اور نہ اس کو عید قرار دیا مسلمانوں کی. تو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یوم الاثنین الذی ولدت فیہ، کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا. تو کسی کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے کچھ کرنا ہے تو وہ ہر پیر کو روزہ رکھے، تو اس کو روزے کا بھی روزے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے ولادت کا عید یہ عمل کے ساتھ خاص کر دی. غور طلب بات یہ ہے کہ 2 رکعت نوافل پڑھنا یا عید منانا شریعت میں جائز ہے اور مشروع ہے، پر جن اسباب کی وجہ سے یہ اعمال کیے جا رہے ہیں ان کا لحاظ شریعت نے نہیں کیا، اس کی اکثر اوقات لوگ اس میں غلطی کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جنس کے اعتبار سے بدعت، یعنی ایسی جنس کو اختیار کرنا جس جنس کا اعتبار اللہ اور اس کے رسول نے نہ کیا ہو. مثلا قربانی کے لیے کوئی شخص بجائے بہیمت الانعام گائے اور بھیڑ وغیرہ کے انتخاب کے مرغی یا کسی اور جانور کو ذبح کر دے. اور طلب بات ہے کہ قربانی کا عمل تو مشروع ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن جنس کے اعتبار سے یہ بدعت ہے. یا اس طرح جس طرح آج کل کوئی کر سکتا ہے کہ جی ہم بجائے اس کے کہ بکرا قربان کریں ہم غریبوں کو بریانی کی دیکھ کھلا دیتے ہیں. بریانی کا کیا تعلق ہے؟ تو جو جانور سے پکڑنا ہے اسی کو کرو. یا لوگ آج کل کیا کہتے ہیں جی ہم کہیں واٹر کولر لگوا دیتے ہیں یا ہم کو یتیم خانے میں پیسے دے دیتے ہیں. بھائی یتیم خانے میں ویسے پیسے دو نا، قربانی کے وقت قربانی کرو. اچھا جی، لیکن جنس کے اعتبار سے یہ بدعت ہے چونکہ اس جنس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. مقدار کے اعتبار سے بدعت، یعنی مقدار کے اعتبار سے کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرے، کسی عمل کی وہ مقدار جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو، اس میں کمی بیشی کرنا بدعت ہے. مثلا کوئی نماز رکعات کی کمی بیشی کرے وغیرہ. یہاں پر وہی بات قابل غور ہے کہ نماز تو شریعت میں مشروع ہے، اس لیے اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں، پر رکعات کی مقدار کے حوالے سے یہ بدعت ہے. اچھا جی، کیفیت کے اعتبار سے بدعت. اچھا اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، یہاں پہ نا ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہر رمضان میں تقریباً ایک مناظرہ ہوتا ہے مختلف مسالے کے لوگوں کے درمیان تراویح کی رکعات کے اوپر. تو تراویح کی رکعات جو ہے نا وہ منسوس نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کی رکعات تو ثابت ہیں 8 اور 3 11، لیکن تراویح کے وقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن نماز پڑھائی اور چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، اس کی رکعات جو ہیں اس کے بارے میں کوئی نص ثابت نہیں ہے، نص صریح نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ 20 رکعات چلی اور پھر بیچ میں کچھ عرصہ 36 رکعات بھی ہوئی اور پھر اکثر امت کا جو تعامل ہے وہ 20 رکعات پہ. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انکار یا کسی کے بارے میں یوں کہنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی یا تمہاری نماز درست نہیں ہے یا بدعت ہے، یہ تب ہوتا ہے جب اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو، جب کوئی واضح بات ہو، منصوص بات ہو. اب اگر کسی مسئلے میں فقہی اختلاف ہو تو اس میں کسی ایک کے اوپر انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ہمارے یہاں غیر ضروری طور پہ بعض مناظرے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد کیفیت کے اعتبار سے بدعت. مثلا کوئی شخص نماز کی رکعات میں رد و بدل کر دے، رکوع کے بعد
رکوع بعد میں کر دے استغفر اللہ اور سجدہ پہلے کر دے تو یہ کیفیت کے اعتبار سے بدعتی عمل ہے. خیر نماز میں تو کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی اور عمل میں بھی اگر انسان اس چیز کو عادت بنا لے تو اس میں بھی یہ خلاف شرع ہو جائے گا. یعنی عبادات کے اندر مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افطار پہلے کرتے تھے اور مغرب بعد میں پڑھتے تھے. اور کوئی ابھی اگلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ رمضان میں ایک ویڈیو کلپ چلا ہوا تھا کہ نہیں جی پہلے نماز پڑھیں پھر افطار کریں. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ افطاری پہلے فرماتے تھے اور مغرب بعد میں آپ ادا کرتے تھے. زمانے کے اعتبار سے بدعت یعنی وقت کے اعتبار سے کسی عمل کو بدعت قرار دینا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص رمضان میں حج کرنا چاہے، پہلی بات ہے وہ عمل اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو دین میں موجود ہے پر زمانے کے اعتبار سے بدعت شمار ہوگا. مکان کے اعتبار سے بدعت یعنی کوئی ایسا عمل جس کو شریعت نے کسی جگہ کے ساتھ خاص کیا ہو، اس جگہ کو تبدیل کرنا. مثال کے طور پر کوئی حج مدینہ میں جا کر کرنا چاہے تو وہ بدعت ہوگا. تو اب یہ سمجھ آ گیا آپ کو، مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اور سبب کے اعتبار سے، یعنی ان تمام اعتبار سے کوئی چیز اگر ہم نے اس کی اصل سے مختلف کر دی تو بدعت میں شمار ہوگی. اب اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی بدعت انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہے اور کون سی ایسی ہے جو گناہ گار تو بناتی ہے لیکن کافر نہیں کرتی. تو اس طرح یہ بات دین کے اصولوں سے واضح اور ثابت ہے کہ ہر برائی ایک درجے کی نہیں ہوتی، ہر گناہ ایک طرح کا نہیں ہوتا نا. مثال کے طور پہ بہن بھائیوں کا آپس میں لڑنا اور درجے کا گناہ ہے، اور بچوں کا اپنے والدین سے لڑنا اسی طرح سے وہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے مقابلے میں. سمجھ آ رہی؟ تو اسی طرح ہر گناہ بھی برابر درجے کا نہیں ہوتا. کچھ گناہ اللہ کی نظروں میں کبیرہ ہیں. اکبر الکبائر کون سے گناہ ہیں؟ حدیث شریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ غیبت. ہاں جی سر گناہ کبیرہ کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ اکبر الکبائر وہ نے بتایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. وہ کون سے ہیں؟ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی نیک انسان پہ بہتان لگانا، اور میں عرض کرتا ہوں ویسے میں یہ ٹاپک سے مختلف ہے لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. تو صحابہ کو ڈر لگ گیا، انہوں نے پوچھا کہ حضور کون سے ہیں؟ قیل وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، پہلا ہے شرک، دوسرا ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کا قتل کرنا بغیر حق کے، اور تیسرا ہے والسحر، جادو کرنا، چوتھا ہے وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، پانچواں ہے اکل الربا، سود کھانا، چھٹا ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک باز شریف خواتین کے اوپر تہمت لگانا، اور ساتواں ہے التولی یوم الزحف، جنگ کے میدان سے ڈر کے بھاگ جانا. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اللہ معاف کرے، اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض بدعتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بدعتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہوتی ہیں. تو کسی برائی میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم. اس اعتبار سے شرک، بدعت اور کفر یہ بھی ایک درجے کی نافرمانیاں نہیں ہیں. اہل علم نے اسی شرعی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بدعت کی 2 قسمیں بنائی ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. یعنی ایک وہ بدعت ہے جو انسان کو کافر کر دیتی ہے، اور دوسری بدعت مفسقہ کہ وہ بدعت جو انسان کو فاسق بنا دیتی ہے، گناہ گار بنا دیتی ہے. بدعات مکفرہ کون سی ہیں؟ یہ بدعت مکفرہ کون سی ہے؟ یہ وہ بدعات ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. یہ عموماً دین سے جہالت، لا علمی اور خواہشات کی اتباع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا ایک سبب اندھی تقلید بھی ہے. بدعات مکفرہ کا تعلق زیادہ تر اصول دین میں اعتقادات سے ہے، یعنی عقائد کی باتیں. مثلا تقدیر کا انکار، کہ کوئی انسان کہہ دے کہ مقدر نہیں ہوتا، اللہ نے کچھ بھی لکھا نہیں ہوا. خالق کی صفات کا انکار، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی یا ان پر طعن و تشنیع. اچھا اس پہ اختلاف ہے علماء کے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اختلافی مسئلہ بہرحال. بالخصوص شیخین، ہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، ان کا نام لے کے اگر کوئی کرے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر چونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے تو یہ خطرناک ہے.
ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی صحیح اور صریح احادیث موجود ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دنیا کے معاملات چلانے والا سمجھنا، یہ بھی بدعتی عقیدہ ہے اور شرکی عقیدہ ہے. اور لوگوں کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کو رزق دیتے ہیں، روک لینے اور ان کو نفع نقصان ان کا اختیار ہے. تو یہ تو شرک آ جائے نا، یعنی عقائد بگڑ جائیں گے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے. اور کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ انہیں پکارا جائے تو وہ اس پکار کو سنتے اور دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ یہ اختیار کسی کو دیا ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے. اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دنیا کے معاملات چلا رہا ہے. اور کسی سے دعا مانگنا بھی شرک ہے. یعنی اگر صرف بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں 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 بزرگ بھی دنیا کا معاملات چلا رہے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، تو یہ شرک ہے، بے شک ان سے دعا نہ مانگے. اور اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ دنیا کا معاملہ نہیں چلا رہا لیکن اس کے باوجود اللہ کے غیر سے دعا مانگتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. اور اگر دونوں باتیں رکھتا ہے تب بھی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. عقائد کے معاملے میں بڑی خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے مکفرہ عقائد سے پڑھنے سے مسلمانوں کو بچائے. حاجت روائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مصیبت. اور اللہ معاف کرے، آپ نے کبھی دیہاتوں میں اگر سنا ہو تو ہمارے یہاں پنجاب میں تو اتنی جہالت ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے نام میں نے سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیراں دیتا نام رکھا ہے، بندے کا نام رکھا ہوتا ہے پیراں دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. پیر اولاد نہیں دے سکتے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور ویزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، اس کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں تحفے میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے تحفے میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں لوگوں کے اندر بہت خلل ہے، ان کی بہت کمی ہے، جہالت ہے. اللہ بچائے. تو حاجت روائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مصیبت. اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی اہل بیت میں سے کوئی صحابہ میں سے، کوئی فرشتوں میں سے کوئی بھی نہ حاجت روائی کر سکتا ہے، نہ مشکل کشائی کر سکتا ہے. استغفر اللہ. جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنا قرآن پاک میں تناقض ہے اور بعض آیات کے متضاد ہے. اسی طرح قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کا اس بنا پر انکار کرنا کہ عقل سے ان سے ابا کر دیا، عقل میں یہ بات نہیں آتی وغیرہ. اور یہ اور اسی قبیل کے دیگر بدعات ایسی ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عہد کے بعد معرض وجود میں آئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، کوئی عقیدہ نہیں تھا کسی کا، نہ صحابہ کے دور میں تھا. پھر بعض بدعتیں ایسی ہیں جو غیر مکفرہ ہیں، جو انسان کو کافر تو نہیں کرتی لیکن وہ اعمال نیکی کے نہیں ہوتے بلکہ وہ اعمال گناہ کے ہوتے ہیں اور مردود ہوتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا، بے شک انسان جتنا مرضی خوش ہو کر کے. بعض بدعات ایسی ہیں کہ جن کو مرتکب اگرچہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاہم گروہ فساق میں ضرور اس کا شمار ہونے لگتا ہے. ان بدعات کا تعلق عموماً فروعات دین سے ہوتا ہے اور ان کی بھی بڑی وجہ جہالت، عقلی تقلید اور خواہشات نفسانی کی اتباع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صحیح احادیث کا اس بنا پر انکار کرنا کہ وہ ان منکرین کی خواہشات اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات کی اس بنا پر غلط تفسیر کرنا کہ ان کی صحیح تفسیر ان کے خلاف پڑتی ہے اور ان کے اغراض و مقاصد و خواہشات کے برعکس ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ کوئی ایسا غلطی، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گی جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو. لیکن بس اللہ تعالیٰ بچائے، جو برائی میں پڑ جائے وہ 100 کے رنگ کی تعویلیں نکالتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں یہ بات اپنے اسٹوڈنٹ سے عام طور پر کرتا ہوں یونیورسٹی میں بھی، کہ یہ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ نے امت کے ذمہ لگایا ہوتا نا تو جتنے آج ہمارے فرقے ہیں اتنے قرآن ہونے تھے. یہ قرآن کو تو بدل نہیں سکتے تو پھر ترجمے میں اور تفسیر میں ڈنڈیاں مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے کیا لکھا ہے اور لوگ اس کو اس غلط تشریح کیسے کریں. لیکن بہرحال علماء سے سیکھ کے سمجھ کے کہ ہمیں اس بات کا طریقہ تو ہے، اس کا اہل تو صرف ترجمہ پڑھ کے کوئی انسان عالم یا فاضل یا مبلغ یا مجتہد نہیں مان سکتا. ابھی تو اس زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو امام کا درجہ دیتے ہیں. اچھا جی، فہم سلف کی اہمیت اور ضرورت. ہم کتاب کے پہلے باب کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں مصنف رحمہ اللہ نے ان آداب کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. اس باب میں اچھا پہلا حصہ جو آج کے لیکچر کا تھا وہ ختم ہو گیا کہ بدعت کی اقسام کون سی ہے. تو اس میں کون کون سی ہیں؟ بدعت دو قسم کی ہیں. ایک تو
بدعات مکفرہ اور مفسقہ، وہ بدعات جو کافر کر دیتی ہیں انسان کو، اور دوسری قسم کی وہ بدعات ہیں جو گناہگار کرتی ہیں، کافر نہیں کرتی. یعنی وہ بدعات جو عقائد میں ہوں، یعنی جس کی وجہ سے انسان کا نظریہ بدل جائے اور قرآن و سنت کے عقائد سے ہٹ کے انسان کوئی اور عقیدہ اپنا لے، تو وہ تو کافر کر دیتی ہیں ایسی بدعتیں. اور وہ چیزیں جو صرف اعمال کی حد تک ہیں اور انسان کوئی غیر عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، وہ انسان کو گناہگار تو بناتی ہیں، کافر نہیں کرتی. اور اس سے پہلے ہم نے بدعت کی دوسری تقسیم کیا پڑھی تھی، بدعت حقیقی اور بدعت اضافی. ایک تو حقیقی بدعت ہوا ہے کہ جو چیز جس کا وجود ہی نہیں تھا اس کو دین بنا دیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جس کا وجود تو تھا دین کے اندر، لیکن اس کو اس طرح سے اپنا لیا گیا جس طرح سے کرنے کا حکم یا اجازت نہیں تھی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمانے کے اعتبار سے بدعت بن جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے رمضان میں حج کر لیا، یا کچھ جگہ کے اعتبار سے کہ طواف تو خانہ کعبہ کا کرنا تھا اور کسی نے اگر مسجد نبوی کا شروع کر دیا تو یہ بھی بدعت ہے. اسی طرح سے اور اگر عبادت کی نیت سے کیا ہے، حضور کی قبر کی نیت کی عبادت سے تو شرک ہو جائے گا. تو اسی طرح سے یہ آپ نے یہ چیزیں پڑھی. اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ فہم سلف کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. ابھی تک جو کچھ پڑھا سنا ہے اس میں کسی کو کوئی سوال ہو؟ اچھا میں آپ لوگ جی استاد میرا ایک سوال ہے. جی بچے کریں. استاد یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے، اکثر جب بجلی کڑکتی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ بابا فرید شکر گنج اپنی بجلی کو کر لو بند، اور اس کے پیچھے وہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہ ایک بار وضو کر رہے تھے تو بجلی چمکی اور ان کے پاس انہوں نے اپنے لوٹے میں بند کر لی، تو یہ بدعت مکفرہ میں آئے گا؟ جی بالکل، میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ معاف کرے، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ جو اردو کے اندر شعر و شاعری عام کرتے ہیں بابا نعوذ باللہ فرید. پہلی بات تو یہ کہ یہ گنج کا جو لفظ ہے نا، گنج یا یہ جو شکر گنج ہو یا یہ جو اس طرح کے جتنے بھی نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، غوث اعظم اور اس طرح کے نام، یہ ان کا کوئی تعلق اس نام سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے نہیں ہے. یہ لوگوں نے جب اپنے نام بنائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے اس حوالے سے انسان کو ڈراتے قرآن پاک میں کہ ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کو کائنات کو چلانے والا مان رہے ہو، یہ تم نے نام رکھے ہیں خود ہی، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ نے اس بارے میں قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں بتایا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نام ہیں، اس طرح کی شعر و شاعریاں جتنی بھی ہیں نا، یہ ہمیں ویسی باتوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بدعات ہے. آپ تصور کریں، میرے سے ایک میرے کلیگ تھے، بیچارے سادہ سے آدمی ہیں، بڑے اچھے میرے جاننے والے ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب یہ صحابہ پہاڑیاں بناتے سن. تو اس طرح کی جو یہ چیزیں خود سے سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں اس دور میں نہیں تھی، اس زمانے کا کلچر نہیں تھا، یہ نام ہی اس وقت نہیں تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ہاں جہاں تک تکفیر کی بات ہے نا، مکفرہ ہونے کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات مکفرہ ہے اس کو کرنے والا کافر ہو جائے. کئی دفعہ ایک کلمہ کفر ہوتا ہے لیکن اس کو کہنے والا کافر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شخص کے اوپر، کسی اعیان کے اوپر تکفیر تب واجب آتی ہے، تب ثابت ہوتی ہے جب اس کے تمام شبہات کا ازالہ ہو جائے، اس کو علم ہو، جان بوجھ کے علم کو ٹھکرا کے اسی کے اوپر قائم رہے. ورنہ کوئی جملتاً اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں، اسلام کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اس کو انجانے میں کوئی بات کرنے پہ وہ کافر نہیں ہوتا. ہم اس لیے کلمہ کبھی ادا کر دیتے ہیں تو اس کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس سے رجوع کر لینا چاہیے، تو بس استغفار ضرور کرنی چاہیے. تو بہرحال اس طرح کی جتنی باتیں اور شعر اور اس طرح کی باتیں بے شک ہیں، وہ اللہ معاف کرے. بہت ساری کفریاں بھی ہیں اور چیز بچنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ خوشی دینے کا، نہ غم دینے کا، بلکہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے اس کو پھر اللہ کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا. یمسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ خیر تمہارے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو بالکل کوئی روک نہیں سکتا. بلکہ تمام مخلوقات میں، تمام انبیاء میں، تمام فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مختلف جگہوں میں یہ بات ارشاد فرمائی. ایک جگہ سورۃ الاعراف میں 188 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فرمائیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير بشير لقوم يؤمنون. یہ فرما دیجیے کہ
کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر میں غیر کا علم جانتا ہوں تو صرف خیر جمع کرتا، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا حضور سے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ فرما دیجیے مجھے بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. سورۃ الاحقاف میں حضور سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ فرما دیجیے میں تو کوئی پہلا رسول تھوڑی ہوں اور مجھے نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہلوایا سورۃ الملک کے اندر، قل ارأیتم ان اهلکنی اللہ ومن معي او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. ان سے کہہ دیجیے کہ دیکھو اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے. تو اس طرح یہ جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی واضح ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، رسولوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ کے اختیارات میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب تک دین پہنچانے والے ہیں، شارع ہیں. یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. ان کی اتباع ان کی پیروی ہمارے لیے واحد راستہ ہے نجات کا. لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کے اختیارات دے سکتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے ہمارے سامنے. اس کے بعد یہ بات اب فہم سلف کیا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہم غلطی تب کریں گے جب ہم اس کو اپنے طور پہ سمجھنا چاہیں گے، اور اگر ہم اس کی وہ سمجھ ڈھونڈیں گے جو سمجھ قرآن کی اور جو سمجھ حدیث شریف کی صحابہ کو آئی اور صحابہ سے ائمہ کو آئی اور ائمہ فقہ کو آئی اور ائمہ حدیث کو آئی، جو 1400 سال سے دین کی صحیح سمجھ چلی آ رہی ہے، تو پھر ہم سیدھے راستے سے نہیں ہٹیں گے، پھر ہم اپنی طرف سے اس کو ایک نئی چیز نہیں ڈرائیو کریں گے. تو ہم کتاب کے پہلے باب کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آداب کا تذکرہ کیا. اگر بالفرض میری کلاس ختم ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ ہم اگلے درس میں مکمل کر لیں گے، پچھلی چلی گئی ہے اور ہمارا بیک کمزور سمجھے گا. اچھا جی، جن کا تعلق ریکارڈنگ شروع کی بھی ہے نا. اچھا جی، اس باب میں پہلی بات جس کا مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا وہ اس بات کا شعور ہے کہ علم ایک عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں. ایک یہ ہو کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ادائیگی عین سنت کے مطابق ہو، نہ کہ بدعت ہو. دوسری اہم بات جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ذکر کرتے ہیں وہ سلف صالح کی اتباع ہے، کہ کن سلفیا علی الجادۃ طریق السلف الصالح من الصحابۃ رضی اللہ عنہم فمن بعدهم ممن قفى اثرهم في جميع ابواب الدین من التوحید والعبادات ونحوها. کہ یہاں پہ کن سلفیا سے مراد یہ ہے کہ تم سلف کی اتباع والے بن جاؤ. سلفی ٹائٹل لگانا ضروری نہیں ہے، تم سلف کی اتباع پہ اپنے آپ کو یعنی اکتفا کر لو. تم یہ نہ کہو کہ میں نے دین کو خود سمجھنا ہے، جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھوں گا، یا غلام احمد پرویز نے کہا کہ میں قرآن کو خود سمجھوں گا، جس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جس طرح صحابہ نے دین سیکھا ہے حضور سے اور جو صحابہ نے سمجھا ہے، ہم نے بس اسی کو کاپی کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، کاپی پیسٹ کرنا ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اضافہ کریں. ہاں، نئے مسائل میں اجتہاد کی اجازت ہے اور وہ مجتہدین کریں گے، ہر ایک بندے کے بس کا کام نہیں. اچھا جی، سلفیت یعنی سلف صالحین کا راستہ جو کہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور وہ جو ان کے بعد آئے اور جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی دین کے ہر پہلو میں کی، چاہے وہ توحید ہو، عبادات ہو، یا ان کے علاوہ ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے. حضور نے فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا نا کہ راہ نجات والے، فرقہ ناجیہ والے کون ہیں، وہ کون لوگ، کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے پہ چلو، ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس راستے پہ چلو جس پہ میں ہوں آج اور میرے ساتھی. تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا ہی راستہ اختیار کرنا ہے، جو قرآن کی سمجھ انہیں آئی اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہم نے وہی اسی کو معتبر سمجھنا ہے. ہم نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی اپنی طرف سے. اچھا جی، اس کے بعد سلفیت کہتے ہیں کسی کہتے ہیں، اور سلفی ہونے سے مراد کیا ہے، اس کو جاننے سے قبل ایک اہم سوال کا جواب جاننا ضروری ہے. امت میں جتنے بھی اختلافات اور فرقہ بندیاں ہیں، ان کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان تمام اختلافات اور تفرقہ بازی کا سب سے بڑا سبب فہم کی غلطی ہے. یعنی نصوص شرعیہ کی فہم میں اختلاف، اور وہ غلطی واحد سبب ہے جو کہ اختلافات کی بنیاد بنتا ہے. بعد میں ہٹ درمی اور دیگر اخلاقی مسائل کی بنا پر تفرقہ بازی وجود میں آتی ہے. فہم کی غلطی کی وجہ سے شرعی دلائل کی تعبیر وہ غلط کرتا ہے. اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سوء الفهم عن اللہ ورسولہ اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام بل هو اصل كل خطأ في الاصول والفروع. غلط سمجھنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر بدعت کی بنیاد ہے اور ہر گمراہی کی بنیاد ہے جو اسلام میں شروع ہوئی.
بلکہ ہر غلطی کی بنیاد ہے جو عقائد میں بھی ہو سکتی ہے اور عبادات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اصل اور فرق کا مطلب یہاں پہ عقائد اور عبادات ہے۔ یہی فہم اور تعبیر کی غلطی بھی مختلف گروہوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال خوارج کی ہے کہ جو کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ خوارج نے جب قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر لوگوں کی تکفیر شروع کی تو سیدنا علی نے ان کی تعبیر کی غلطی ہی کو واضح کیا۔ حضرت عبید اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ ابن رافع مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحروریة لما خرجت وهو مع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قالوا لا حکم الا للہ قال علی کلمۃ حق ارید بها باطل۔ عبید اللہ ابن ابی رافع کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ حروریہ جب نکلے حضرت علی کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بن سکتا، تو حضرت علی نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے اس بات کو غلط سمجھا ہے۔ حق کلمہ ہے لیکن یہ اس سے باطل کو یعنی اس سے باطل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنے غلط مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے، جس کو غلط سمجھا گیا ہے۔ کلمہ تو حق اس لیے ہے کہ چونکہ قرآن ہے لیکن اس کی تعبیر و باطل کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک گروہ وجود میں آیا بلکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہر فرقہ قرآن اور سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور سنت کو سب مانتے ہیں اور قرآن اور سنت ہے بھی ایک، تو پھر اتنے اختلافات کیوں؟ جواب وہی ہے کہ کلمۃ حق یعنی قرآن کو تو سب مانتے ہیں لیکن اس کی تعبیر اپنی منمانی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین اسلام ہمیں محض قرآن و سنت کی صورت میں نصوص فراہم کی ہیں یا ان کی تعبیر بھی سکھلائی ہے؟ یعنی کیا قرآن و سنت کی فہم کے لیے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی مرضی سے سیکھتے رہیں، یا ہمیں قرآن و سنت کی فہم کے اعتبار سے بھی لوگوں کا پابند کیا ہے؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ دعا مانگو ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا؟ صراط القرآن والسنہ یا صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پہ، یہ تو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو جن پہ ہم نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ کیا ہم پہ انعام کیا ہے؟ کیا کسی اور پارٹی کے لوگوں پہ انعام کیا ہے؟ انعام ان پہ کیا ہے جن کو قرآن پاک میں جنتی کہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو صالحین جو علماء گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، شہداء گزرے ہیں، صدیقین گزرے ہیں، ان کی اتباع کریں گے ہم قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے میں، نہ کہ ہم اپنی عقل دوڑائیں گے اور اپنی جو ہے منمانی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین اسلام نے ہمیں محض قرآن و سنت کی صورت میں نصوص فراہم کی ہیں یا ان کی تعبیر بھی سکھلائی ہے؟ اللہ کے رسول کا کام محض یہ تھا کہ قرآن اور سنت لوگوں تک پہنچا دیں اور ان کی سمجھ بوجھ کو لوگوں کی عقلوں کے حوالے کر دیں۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، بیان کر دیں کہ ان کی طرف اللہ نے کیا بھیجا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ کے رسول کی ایک اہم ذمہ داری لوگوں تک جو پہنچایا ہے اس کی تبیین اور تشریح بھی تھی۔ اسی لیے ایک مسلمان سے مقصود محض یہ نہیں کہ وہ قرآن اور سنت کی پیروی کرے، بلکہ اس سے مطلوب اور مقصود ہے کہ وہ اس طرح پیروی کرے جس طرح اللہ کے رسول نے سکھائی اور بتلائی ہے۔ جو کچھ میں بولتا چلا جا رہا ہوں سمجھ آ رہا ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی سر سمجھ آ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اس تعبیر کو صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہم تک منتقل کیا۔ صحابہ اور تابعین کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن سٹیپس کے ذریعے امت آگے بڑھی ہے انہی سٹیپس کے ذریعے دین کی فہم بھی نیچے آئی ہے۔ ہم ان سب کو بائی پاس کر کے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو صرف قرآن پاک کو کرائٹیریا بنا کے دیکھوں گا کہ حدیث ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کو اور اپنی سمجھ کو، یعنی قرآن پاک کی اپنی سمجھ کو اور یا سب کو چھوڑ کے آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی سمجھ کو کرائٹیریا بنا رہا ہے اور اس کے بنیاد کے اوپر وہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور احادیث کا بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ ان میں کیا لکھا ہے، اور تمام ائمہ کا، تمام صحابہ کا اور تمام ائمہ حدیث اور فقہ کا کی جرح کر رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک تھے کہ غلط تھے۔ یعنی سب سے بڑھ کے اس کی کیا سی، اس کی نظر میں کیا ہے، اس کی اپنی فہم ہے۔ حالانکہ ہماری فہم میٹر ہی نہیں کرتی، فہم کس کی میٹر کرتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا مقصود کیا ہے یہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا، اللہ کا مقصود حضور نے حدیث میں بتایا، اور حضور کی حدیث میں کیا مقصود ہے یہ ہمیں صحابہ بتائیں گے۔
اور صحابہ نے دین کو کیا سمجھا؟ یہ تابعین نے لکھا، اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد تو تفسیر، علوم حدیث اور خود متن حدیث اور علوم اسلامیہ لکھے گئے ہیں، اور یہ تابعین کے دور میں ہی فقہ مرتب ہونا شروع ہو گئی، تبع تابعین کے دور میں ہی، بلکہ حضور کے دور سے ہی، صحابہ کے دور سے ہی حدیث شریف کی تدوین بھی شروع ہوگی. تو ہمارے پاس الحمدللہ دین کی نصوص بھی موجود ہیں اور اس کی تشریح بھی موجود ہے. تو ہمیں آج کل کے اسکالرز کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ دین کا کیا مطلب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سے کیا مراد ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ جی سر. بعد اللہ کے رسول نے دین کی اس تعبیر کو صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہم تک منتقل کیا. اسی تعبیر پر چلنے سے ہم اختلافات اور تفرقہ بازی سے بچ سکتے ہیں، جبکہ ہم قرآن اور سنت کی وہ تعبیر کریں جو کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور اس کو ہم تک روایات کے ذریعے منتقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر غور فرمائیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. شریف کا ترجمہ کیا ہے؟ میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے. یعنی یہ بھی آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جائیں گے، یہ بھی آہستہ آہستہ دین کی سمجھ کو بلاتے چلے جائیں گے، یہ بھی آہستہ آہستہ دین کو بدلنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی استغفر اللہ، یعنی نبی پاک نے سمجھایا کہ کوئی صریح گناہ بھی کوئی کرتا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں، یعنی ان کو بڑے سے بڑا گناہ کر جائیں گے، ان کو اس کی ضرورت ہوگی اور یہ اللہ سے نہیں ڈریں گے. اللہ معاف کریں. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. تو جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو صحابہ کے فہم پہ لینا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے اس کے برعکس اپنی رائے کو، اپنی سمجھ کو، یا اپنے مسلک کو، یا اپنی کسی بھی اپنے پیر فقیر کو، اپنے امام کو اس سے بڑھ کے ترجیح دے دی تو وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، بلکہ وہ وعیدوں والے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سلف سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن کی ہم نے اتباع کرنی ہے.